یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائق صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے، اپنی اپنی خالی جھولی میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، ہاتھ بھی خود ہی لہراتا ہوں، جب ضرورت پڑتی ہے تو نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں۔ آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا، میں بس چند ہی منٹ کی حاضری پیش کروں گا۔ آپ لوگوں نے بس تھوڑا توجہ رکھنی ہے۔ جوانوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میں تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جاؤں گا۔ کتنی میاں؟ آپ خالی جھولی لے کے آئے ہیں، اگر خالی جھولی لے کے واپس چلے گئے پھر آنے کا فائدہ تو نہ ہوا نا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، آئے ہیں کچھ لے کر جائیں میاں۔ میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والی 4 نصیحتیں دے کے جاؤں گا۔ جوانوں، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو تو پھر ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ بیٹے، بات وہی باب خادم حسین رضوی والی، پر میں بیٹے اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو۔ قبلہ عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے۔ قبلہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم صحابہ کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ نا میاں نا، صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام تب ملا، یہ شان تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے، جب وہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام تب ملا، یہ شان تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ شان تب ملی، یہ مقام تب ملا، یہ مرتبہ تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کی قدموں پہ آئے۔ سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، یہ وہی عمر ہے جس کو باپ نے 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کر۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے سے پہلے پہلے کی حالت بتا رہا کہ آپ اسلام لانے سے پہلے پہلے کیا تھے اور اب کیا بن گئے۔ بیٹا ایک کو بند کرتے، سمپل سادہ آواز کس طرح ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں کہ بلا اسلام لانے سے پہلے پہلے آپ کی اوقات کیا تھی، آپ میں ہمت کتنی تھی، آپ کی حالت کتنی تھی۔
اس عمر کی اوقات بتا رہا ہوں، اس عمر کی حالت بتا رہا ہوں، آج جس کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، سبحان اللہ، آج جس کا نام لیتے ہی جان میں جان آ جاتی ہے، آج جس کا نام لیتے ہی سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ آؤ اس عمر کی حالت بتاتا ہوں، ایمان لانے سے پہلے پہ، حضور کے قدموں پہ آنے سے پہلے۔ ایک دن آپ کو باپ نے 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبلہ حالت یہ تھی، اب آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، واہ، پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، درمیان والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا، درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے تو آگے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا۔ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے، آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہائے، پہلے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے، جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے، جب میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے تو شرق سے لے کر غرب تک 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی، انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، ڈٹے ورک قرآن دے پھول سرے، تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ چہرہ، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور رکھے کوئی بشر رکھے، پہنا رات دنے اے خوشور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور۔ جوانو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کی خدمت۔ 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں، کتنی میاں؟ 4 نصیحتیں، جوانو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ واہ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام لیتے ہی جن جن کا منہ میٹھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے نا، تو جاتے جاتے آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ آپ توجہ کریں گے تو میری گفتگو سمجھ آئے گی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ میدان کربلا میں جا رہے ہیں، آپ نے جاتے جاتے اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین کو بلایا، بیٹا ادھر، بیٹا آ گیا۔ جی ابا حضور، قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر۔ فرمایا بیٹے میں میدان کربلا کی طرف جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پر بیٹے میں جاتے جاتے تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جاتا ہوں۔ کتنی میاں؟ 4۔ بیٹے اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر بابا جی کی یہ 4 نصیحتیں کبھی نہ بھولنا، ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی نصیحت، فرمایا بیٹے جوانو توجہ، تیار ہو جاؤ۔ پہلی نصیحت فرمایا بیٹے اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر سنو، پہلی نصیحت، شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ سارے بولو میاں کیا؟ شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ دوسری نصیحت، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تیسری نصیحت، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اور چوتھی نصیحت، قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ پہلی نصیحت، شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ دیکھ میرے بیٹے، تیرے باپ امام حسین کے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بیٹے تیرے باپ حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر قربان کر دی اپنی آنکھوں کے ساتھ، سبحان اللہ، اور محمد لوٹا دیے اپنی آنکھوں کے سامنے، اصغر قربان کر دیے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ بیٹے تیرے باپ امام حسین نے اپنا تن من دھن اللہ کے نام پہ قربان کر دیا،
بیٹے تیرے باب حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے بعد بھی دیکھ میرے بیٹے تیرے باب حسین نے اپنے کریم رب کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کی، کبھی ناشکری نہیں کی۔ ابھی تو میں نے سرائکی میں بھی خطاب کرنا ہے، واہ سرائکی بھی تو کچھ سمجھ آنے دیو کوئی نا، آندھی میں کہ شہری لوگ نہ ہو سکتے سرائکی سمجھنا اللہ کسی نے آکیا نا حسین ابن علی میں گھر سے نکلا تھا ایک مقصد لے کے ایک مشن لے کے، وہ مشن یہی ہے، وہ مقصد یہی کہ میں نے جوانوں کی اصلاح کرنی، سچیاں دے کھریاں گالی میں تو کچھ سناونی ہے تے توری میں اصلاح کرنی ہے۔ کسی نے آکھیا نا حسین ابن علی جی میں شاءاللہ لکھتی میں بال جیونی جوڑی جیوی یہ سیدھ دی بیعت کر گھر اپنی جان بھی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں دی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا اوے کیا آکھے بھی یہ سیدھ دی بیعت کرن جڑے کتے لڑے دے ہوئے ہوئے اور ہندی بیعت کرن جڑا شرابہ پینے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھنوں ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھنوں میرے نانے محمد نے چمیا ہے، ایک کٹا تے سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے۔ واہ میں دوئے ہاتھ اٹھائی فرمایا لوگو انہاں میرے سونے سونے ہتھنوں ویکھیا نے، جوانو انہاں میرے سونے سونے ہتھنوں ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھنوں میرے مٹھے نبی نے چمیا ہے، انہاں میرے ہتھنوں میرے نانے محمد نے چمیا ہے۔ اے ہاتھ کٹا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ سارے بولو شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ۔ تیرے مرشد امام حسین نے بھوک برداشت کیتی ہے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ یہ میں نہ صحیح ماشاءاللہ سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ قبلہ پیاس برداشت کیتی ہے، شرابی دے ہاتھ کڑی النوجوان علی اکبر لوٹا دیتے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتے۔ یہ میرا صحیح اصغر قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ اونو محمد لوٹا دیتے، شرابی دے ہاتھ تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ اور شراباں پی کے علی علی کرن والے چرسا تے بھنگا پی کے حسین یا حسین کرنا لیا کچھ شرم تے کرنے اور تیرے پیر امام حسین نے شرابی دے ہاتھ نے منہ گوارا نہیں کیتا، تیری تیاری ہمیں شرابیاں نا ایسے اللہ اکبر۔ کیڑے حسین دا نا گندہ وزے کس حسین کا نام لے رہے اور کس منہ سے لے رہے؟ تیرے مرشد امام حسین نے تن من دھن قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ تو کیڑے حسین دا غلام ہے؟ شرابہ میں پینا ودے حسین یا حسین بھی کرنا ودے اللہ اکبر۔ چل ساتے بھنگا پی کے حسین یا حسین کرنے میں تو کچھ شرم نہیں آنی۔ مجمع میں کوئی بھی بندہ شرابی بیٹھا ہوئے، میں سید ماں دا پترا سید باپ دا پترا تو قدمہ دے ہاتھ لا کے جھولی پھیلا کے خیرات منگنا بھیک منگنا لکھتی میں شراب نہ پیتا کر۔ جڑا بندہ شراب پیندے بس او کو پتہ نہیں لگتا اے میری بھین بیٹھی ہے یا میری بیوی، کوئی پہچان نہیں تھی۔ کان کھول جی میں شاءاللہ سید دے قیمتی جملے کناج پا اے شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے، اور اگر نماز دی حالت وچ مرے ہو تو مولا حسین دے غلام علی موت جی میں شراب پی کے نہ مری نہ مولا حسین دا غلام بن کے کسے دی دھی بھین دی عزت تا دشمن نہ بنی کسے دی دھی بھین دی عزت تا دشمن اس ویلے تک مر سے کہنا جب تک انہاں اپنی اکھا نال اپنی دھی بھین کو بے عزت تھی نہ دیکھ سے۔ میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا مالک ہر دی دھی بھین دی عزت دی حفاظت۔ آمین آمین۔ جی میں انشاءاللہ ایک قرض ہی آج نہیں تا کل دے کے مر۔ واہ
اللہ تعالیٰ نے تے کو حضرت انسان بنا کے دنیا تے بھیج. بے شک یہ میں نہ صحیح بے شک مقام دے کے دنیا دے بھیج, عزت دے کے دنیا دے بھیج. اللہ تعالیٰ نے تے کوئی مقام عطا کی تے عزت عطا کی تے وہ عزت علی زندگی تھی, عزت علی بےعزتی علی بلا کوئی زندگی. اور جی میں شاءاللہ لکھ تھی میں حیالی زندگی تھی, حیالی بے حیا والی کوئی زندگی ہے. باب نور نے کیا خوبصورت جملہ لایا ہا قبلہ ہوتے آونوا. باب نور نے کیا خوبصورت جملہ لایا ہا لکھ تھی میں, اور غیرت دی گولی کھا, غیرت دی زندگی تھی اور بغیر تالی بھلا کوئی زندگی. آئے کیا خوبصورت ڈورا لکھا ہا, فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سے دا, کہیں بندے دا حق پیوے نہ, گھبراوے نہ کہیں مشکل وچ, کرے ہمت بزدل تھیوے نہ, او سچ موتے آنکھیں ظالم کو, کرے گردن اصلو نیوے نہ, او دل نور عزت دی موت مرے بے غیرت بن کے جیوے جی نہ. میں نا واہ واہ شاہ جی واہ. فرمایا عزت علی زندگی, مقام علی زندگی, شان علی زندگی. فرمایا بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, دوسرا صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, تیسرا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, اور چوتھا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی کیا مولا حسین نے شکر پڑھا تھا, ہم شکر نہیں پڑھتے. جی ہم بھی شکر پڑھتے ہیں, کیوں نہیں پڑھتے, ہم بھی شکر پڑھتے ہیں, لیکن تب جب کوئی لاٹری نکل آتی. یہ میں نہیں صحیح, ہم بھی شکر پڑھتے ہیں لیکن تب جب قرآن اندازی میں کوئی موٹر سائیکل نکل آتی. ہم بھی شکر پڑھتے ہیں, کیوں نہیں پڑھتے, لیکن تب جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے. آپ کے یہاں پتہ نہیں شکر کا حال کس طرح کا ہے. جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا حال یہ ہے, ہمارے گاؤں میں, ہمارے محلے میں, ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے, مہمان کہے جی میں نے کھانا بھی کھانا ہے, میں نے روٹی بھی کھانی ہے, میں نے چائے بھی پینی ہے, میں نے بوتل بھی پینی ہے, ہائے پھر تو ہم مارے گئے, پھر تو ہم لوٹے گئے. اگر مہمان کہے جی میں سب کچھ گھر سے کھا کے ہوں, پھر شکر الحمدللہ. یہ ہمارے شکر کے حالات. وہ ایک فقیر تھا, درویش تھا, متقی پرہیزگار تھا. اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا, تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا, نماز پڑھنے سے روکا. اور بھائی تو نے سجدہ نہیں کرنا, تو نے نماز نہیں پڑھنا, آنکھیں تازہ تازہ بنی ہوئی ہیں, اگر سجدہ کرو گے تو آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا, آنکھوں پہ وزن پڑے گا, آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں. اب یہ بابا جی جیسے ہی گھر آئے, اس نے آتے ہی کیا کیا, کھانا پینا چھوڑ دیا. کھانا پینا چھوڑ دیا. گھر والے نے پوچھا بابا جی, اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا, کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا. اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا, اور کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا, کھانا کیوں نہیں کھاتے. آئے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں, جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کمال ہے, واہ صحیح واہ. اچھا وہ ایک سجدہ نہ کرے, مالک کا دیا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے. ہم تو 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں, شکر کا نام بھی نہیں. جیسے تجھے کھیلتے پہ میں اتارے تو شک لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, دوسرا صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, تیسرا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, چوتھا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی وہ خوبصورت عرضی یاد آ گئی. ایک دن آپ کہنے لگے او میرے کریم رب, علی کو پیدا فرمانے والے, علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے, علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب, میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا, اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں تیری بندگی اس لیے کہتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کے.
सुभान अल्लाह। आए मालिक बिलाल के सर पे कूड़े मारता है, पत्थर मारता है, बिलाल की जुबान पर आहत आहत के नगमे जारी। आहा, सुभान अल्लाह। किबला एक दिन ना मालिक बिलाल को तत्ती रेत पे लिटा के ना तत्ती रेत पे घसीटता चला जा रहा है। ऊपर से पत्थरों की बारिश बरस रही है और बिलाल आगे से बजाय रोने के मुस्कुरा रहा है। एक बंदा साथ से गुजरा, उसने बिलाल का हाल देखा कि बिलाल को मालिक तत्ती रेत पे घसीट के ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसा रहा है, नीचे बिलाल मुस्कुरा रहा है। तो उस गुजरने वाले ने पूछ लिया, बिलाल मियाँ अजीब तमाशा है तेरा, अजीब कहानी है तेरी, और तेरा मालिक तुझे मारता है, तू आगे से मुस्कुराता है, वजह क्या है? बिलाल ने कहा, मेरा हाल पूछने वाले, तुम बाजार में जाओ ना मट्टी का प्याला खरीदने के लिए, तो उसे भी ठोंक ठोंक के चेक करते हो कहीं ये कच्चा तो हाय नहीं। हाय हाय, वाह। इसकी आवाज तो ठीक है आहा, कि बोला पैसे देने प्याला लेना है, ठोंक ठोंक के चेक करते हो कहीं ये कच्चा तो नहीं है। तो इसकी आवाज तो ठीक है, फरमाया बिलाल का हाल पूछने वाले, मजलूम का हाल पूछने वालों, तुम बाजार में मट्टी का प्याला खरीदने जाओ तो उसे भी ठोंक ठोंक के चेक करते हो कहीं ये कच्चा तो नहीं है। और इसकी आवाज तो ठीक है, पर मैं आज मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है और देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे मालिक बिलाल को खरीद ले, काल उधर जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात सही बात। मेरे मालिक इस निकम्मे को खरीद ले, इस मजलूम को खरीद ले, खाल उधर जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं होगी। ए बंदे, एक बार फिर मैं तुम्हें सोने की तख्ती पे लिखने वाला जुमला दे के जाऊं। जवानों, ए बंदे, नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। बहुत खूब। सारा खिताब भूल जाना, सैयद का ये जुमला कभी ना भूलना। मैं कहने आया हूं, कह के जाऊंगा, कह रहा हूं। जवानों, अल्लाह जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है रिज़्क़ बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। ना बंदे ना, अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता। अल्लाह जब नाराज होता है तो मन उजड़ जाता। और सैयद को इतना तो बता दो, जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पले रहता ही क्या। एक मजे की बात मुझे याद आ गई, अगर आप थके बैठे हैं फिर आप लोगों को सुना दें। क्या बात है। अच्छा, एक उस्ताद क्लास पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। आप खामोश हो के मेरी बात सुनेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। मैंने पहले अर्ज कर दी थी, मैं कोई सुरीला जुशीला गुरीला खतीब नहीं हूँ, ना ही तो मैं स्पीकर फाड़ने वाला मौलवी हूँ। मैंने इनको बंद करा दी इसलिए कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या बात है। असर करे ना करे तो कोई सुन तो ले सैयद की फरियाद, असर करे ना करे तो कोई सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। किबला उस्ताद क्लास पढ़ा रहे थे, माशाल्लाह टीचर भी बैठे होंगे, उस्ताद बैठे होंगे, ये तो पढ़ने वाले बच्चे तो माशाल्लाह काफी बैठे हैं। मैं प्रोफेसर टाइप का बंदा हूँ, जहाँ जाता हूँ कुछ देकर ही आता हूँ। उस्ताद क्लास पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। उस्ताद ने एक सवाल किया, बच्चों एक सवाल का जवाब चाहिए। जी सर। बच्चों, वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? अहम हिकायत दे के जा रहा हूं, अहम सबक दे के जा रहा हूं, जवानों कभी ना बोलना। बच्चों, वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? वो कौन से लोग हैं जो किबला। एक बच्चा कोने से खड़ा हुआ, उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, उस्ताद जी जो लोग मर चुके हैं ना वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अल्लाह। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, उस्ताद जी जो लोग काफिर हैं ना वो लोग नमाज नहीं पढ़ते।
بچوں وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ کون سے تیسرا بچہ کھڑا ہوا بڑی ہی معصومیت سے کہنے لگا استاد جی جن کو نماز نہیں آتی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. اے بچے تو جواب دے کر فارغ ہو گئے لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے. استاد سوچنے پہ مجبور ہو گیا اور کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ اللہ آپ بھی ذرا اپنے اپنے مفتی سے پوچھ لیں کیا بات ہے. میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت خوب. میں استاد کا نام لے رہا ہوں، آپ ذرا اپنے مفتی سے مخاطب ہو کر مفتی سے پوچھیں بہت خوب. جوانو اور کیا تم مر چکے ہو جو نماز نہیں پڑھتے؟ کیا تمہیں نماز نہیں آتی جو تم نماز نہیں پڑھتے؟ یا پھر مسلمان نہیں ہو جو تم نماز نہیں پڑھتے؟ آئے میں کو میڈا دکھ میں کو تیڑا دکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ جتا ظلم دی بھاؤ پہ بلدی ہے میں کو روحی چولستان دا دکھ اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا دکھ جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو جون دے قبرستان دا دکھ. کیا بات ہے. سلامت رہو. جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں؟ مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لے. تو بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا اور قرآن کا دامن کبھی نہ. میں آ رہا تھا کسی نے کہا شاہ جی باقی والا خطاب سنانا نہ سنانا پر وہ والا واقعہ ضرور سنا کے جانا. وہ پتہ کون سی ایک زبردست ایک آیت ہے مجھے یاد. وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش تھا، متقی پرہیزگار تھا. وہ واقعہ سنانے سے پہلے میرے میٹھے نبی کی میٹھی سی حدیث سن. میں جان میں جان آ رہی کی بلا. میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش تھا، متقی پرہیزگار، مست ملنگ بابا. اس نے اپنے کندھے پہ ایسے چادر رکھی ہوئی تھی، ایسے آ رہا تھا. ادھر سے چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا. چور دوڑتا ہوا آیا فقیر کی چادر لے کر. آپ میرے خیال میں تھکے بیٹھے ہیں جو نیند میں بیٹھی ہیں اونچی آواز سے سبحان اللہ. نیند رہتی سبحان اللہ بولیں شاید کسی سے نیند رہتی سبحان اللہ بولیں گے عادت پاؤ کہ نیند رہتی ہے انشاءاللہ مدینہ نظر آتا. سبحان اللہ. اچھا ایک فقیر تھا، درویش تھا، متقی پرہیزگار تھا. قبلہ اس نے اپنے کندھے پہ ایسے چادر رکھی ہوئی تھی. بندے آتے جاتے رہیں گے، آپ میری طرف دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. آخری بات باز ختم. فقیر درویش متقی پرہیزگار اس نے اپنے کندھے پہ ایسے ہی چادر رکھی ہوئی تھی. ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا. اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا. فقیر نے کیا کیا؟ قبرستان کی طرف زور لگا. چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، فقیر نے قبرستان کی طرف دور لگا دی. قبلہ نے دیکھا، پوچھا بابیا تیری بھی عجیب کہانی ہے اور تیرا بھی عجیب تماشا ہے. اور چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اور بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر فقیر اللہ والے نے کہا بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی ہے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبرستان ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو جب یہ قبر میں آئے گا نا میں اسے اپنا حساب کتاب چکتا کر لوں. اب کھا لو بیٹیوں کا حق، کھا لو بہنوں کا حق، کھا لو بہنوں کی زمین ہڑپ کر لو، اللہ اکبر. مظلوموں پر ظلم کر لو، غریبوں پر ظلم کر لو. بیٹے آئے گی قبر، لگے گی خبر. یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے. ان لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں. جوانو ان لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو. ان لمحوں میں بوڑھے والدین کی قدر کر لو، بوڑھے والدین کی خدمت کر لو. ان لمحوں میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے،
معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے، یہ زندگی کے میلے ملے نہ ملے، اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، آمین اللہ تعالیٰ میرا آنا میرا پڑھنا آپ لوگوں کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین اللہ رب العالمین